بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسجد اقصیٰ، اے ارض مقدس، اے ارض فلسطین کے غیور مسلمانوں، میری فلسطینی بہنوں، بھائیوں اور فلسطینی بہادر بچوں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں اور شرمندہ ہیں کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے قرآن کریم کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہاری پکار پہنچائی ہے اور تمہاری مدد کے لیے ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو بھلا دیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جسد واحد قرار دیا اور فرمایا کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں اگر کہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ اب ہم خود کو ایک امت نہیں سمجھتے، بلکہ ہم نے خود کو مختلف علاقوں اور ملکوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی علاقے کے مسلمانوں کا مسئلہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں، جبکہ کفار تو سب یکجا اور اکٹھے ہو گئے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ دنیا میں بہت سے اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، مگر افسوس کہ مسلمان ممالک کی اکثریت مظلوم فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہی، بلکہ عملاً وہ کفار کی حمایت کر رہی ہے اور ان کی مدد اور معاونت کر رہی ہے۔ ہاں، بہت ہمت کر کے یہ مضحکہ خیز بیان ضرور دے رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں اور فلسطین کی جنگ کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں اور اس کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ اس طرح کے بیان دینے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یا تو وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یا پھر فلسطینیوں کو بچہ سمجھ کر ان کو بہلانا چاہتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس طرح کے بیان سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اسرائیل اپنے ظلم اور جبر سے باز آ جائے گا؟ یا فلسطینیوں کو اس سے کوئی مدد حاصل ہو جائے گی؟ میں اس طرح کے بیان دینے والوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح وہ بہت سی باتوں میں امریکہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ کسی کی حمایت کیسے کی جاتی ہے اور کسی کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے یہ بھی وہ امریکہ سے سیکھ لیتے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کس طرح کھلے عام اسرائیل کی عملاً معاونت اور مدد کر رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ کوئی ملک یا کوئی جماعت اسرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ویسے امریکہ نے یہ بیان اسرائیل کو حوصلہ دینے کے لیے دیا ہے، ورنہ انہیں یہ بیان دینے کی ضرورت قطعاً نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہی اس پر عمل ہو رہا ہے اور کوئی بھی مسلمان ملک اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہی میں ایک ایسا ملک بھی ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام اسلامی ممالک میں ایک ممتاز حیثیت اور طاقت عطا فرمائی۔ جی ہاں، ہمارا ملک پاکستان۔ مگر افسوس کہ یہ ملک بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طاقت کو ملک کے اندرونی معاملات میں اس قدر الجھا دیا گیا کہ کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں۔ اب وہ طاقت اس ملک کو سنوارنے میں مصروف ہے۔ ہمارے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ آپ کا مسئلہ سمجھنے کی ہمیں فرصت نہیں۔ اس ملک کو باریاں لگا لگا کر برسوں لوٹا گیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بس اللہ کی رحمت پر چل رہا ہے۔ قرضوں کے بوجھ نے اس ملک کی کمر توڑ دی ہے اور دن رات اس ملک کے بچے بچے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ کتنا مقروض ہے، اور مقروض قوم کسی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ فلسطینی مجاہدوں، ہمیں تمہارا جہاد تو سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہمارے ملک میں سیاست دانوں نے بہت سے جہاد شروع کر رکھے ہیں۔ کوئی مہنگائی کے خلاف جہاد کر رہا ہے، کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہے، کوئی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک پارٹی خود کو فتح یاب کرنے اور دوسرے کو شکست پہنچانے کے جہاد میں مصروف ہے، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی آپس میں لڑوا کر اسی جہاد میں مصروف کر رکھا ہے۔ باقی جس جہاد میں آپ مصروف ہیں وہ ہمیں یہاں نہ تو منبر و محراب پر سننے کو ملتا ہے اور نہ تحریروں میں۔
اس لیے عوام کو اس جہاد کا کیا پتہ۔ باقی رہی عوام کی بات، تو میڈیا نے عوام کو ایسے نشوں پر لگایا ہوا ہے کہ ان کی اکثریت دن رات اس میں مدہوش رہتی ہے۔ قصور ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو دکھایا جاتا ہے وہی ان کے دل میں اترتا ہے۔ ان کو مسلمانوں کا شاندار اور غیرت مند ماضی دکھایا ہی نہیں گیا۔ ایسے موقعوں پر مخلص مسلمانوں کی نظریں رہنمائی کے لیے علماء کرام کی طرف مرکوز ہوتی ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں مستند علماء کرام کی رہنمائی کے بغیر بعض اوقات انسان کا غلط راستے پر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ بہت حیرت اور افسوس ہے اس اہم معاملے پر علماء کرام کی گہری خاموشی دیکھ کر۔ مجھے یقین ہے کہ علماء کرام کے دل بھی اس معاملے پر بہت افسردہ اور بے چین ہوں گے، مگر صرف چند رسمی بیانات کے علاوہ اس معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، سوائے اس کے کہ فلسطینی بھائیوں تک امداد پہنچانے کے کچھ راستے ڈھونڈ لیے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے معاملات میں عوام بے بس ہوتی ہے، اور اگر کچھ کرنا چاہیں تو حکومتیں ہی اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے عوام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں اور احتجاج کریں، لیکن اگر معزز علماء کرام اس سلسلے میں خود آگے بڑھ کر عوام کی قیادت اور رہنمائی کرتے اور اپنا موقف حکومت تک پہنچاتے تو زیادہ مؤثر اور بہتر ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے تو قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ میں ہمیں کہیں ایسے موقعوں پر احتجاج کرنے کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے تو علماء کرام کی عظیمت کے واقعات ہی سنے اور پڑھے ہیں، مگر اب شاید دور بدل گیا ہے اور اب رخصت پر عمل ہونا چاہیے، اور اب بیانات دینے میں بھی اتنی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ دین کے بہت سے اہم کام جو چل رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر یہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ نیک نیتی اور اخلاص سے کہا، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں دست بدستہ اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اب علماء کرام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کتنا حق ادا کیا۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہر قدم پر علماء کرام کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اس لیے میرے فلسطینی بھائیوں، میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے، اور کیا کر سکیں گے؟ مگر میرے بہادر مجاہدوں، میں تمہاری ثابت قدمی پر تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ تم تو اللہ کے راستے میں برسر پیکار ہو، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب تمہیں حاصل ہے، اور دعا کی قبولیت بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سیاہی اور زنگ کو دور فرما دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اس وقت کے آنے سے پہلے جب آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ میرے فلسطینی بھائیوں، تم اس وقت قید اور محاصرے میں ہونے کے باوجود بھی آزاد ہو، کیونکہ تم ذہنی طور پر آزاد ہو، اور یہ ظاہری قید اور محاصرہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر جو مسلمان اس وقت آزاد ہوتے ہوئے بھی ذہنی غلامی کا شکار ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جیل کی قید اتنی خطرناک نہیں ہوتی، مگر ذہن کی غلامی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور آج دنیا میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ غیور قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، اس کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیڈروں کو، علماء کرام کو، بزرگوں کو، ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے، ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کی تربیت ماؤں کی گود سے شروع ہوتی ہے، تب جا کے ان کے دلوں میں وہ چنگاری پیدا ہوتی ہے جو ان کو اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی جب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں۔ مگر جو مائیں اپنے بچوں کو موبائل فون پکڑا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اور اپنے معصوم بچوں کو ناچ گانا سکھا کر لوگوں کو فخر سے دکھائیں، ایسی مائیں صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ جنم نہیں دیتی۔ جو باپ گھر سے باہر پیسہ کمانے کی مشین بنا رہے اور گھر میں ATM مشین، اور جو مائیں اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں کے حوالے کر کر سارا دن موبائل میں مصروف رہیں، وہاں غیور قومیں نہیں بنا کرتیں۔ مگر میں مایوس نہیں ہوں، امت مسلمہ ابھی بانج نہیں ہوئی، ابھی بھی بہت سے دیوانے ہیں جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی،
ان کے دل اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے بے چین رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا راستہ اور ذریعہ میسر آئے کہ وہ اپنے دل کی اس بے چینی کو دور کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ دن ضرور آئے گا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ ہے تو تم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو، کیونکہ دشمن صرف فلسطین تک محدود رہنے کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، اور اگر ہم نے بھی اپنی بقا کی جنگ نہ لڑی تو تقدیر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی بھی دل لگی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔